پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی کسی نیک کام کو، کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی مل کر کیوں نہ ہو۔ ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے، جب کسی نیکی کا ذکر آتا ہے یا کسی گناہ کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے۔ ارے بھائی، نیکی بھی چھوٹی اور بڑی، صغیرہ اور کبیرہ، اس کو دیکھا جائے گا۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کسی کے گھر میں سانپ نکل آئے تو فوراً شور مچا دیتے ہیں، ارے سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، تو سب مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے چھوٹا سانپ ہے یا بڑا سانپ ہے؟ نہیں، فوراً ڈنڈا لے کر مارنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ سانپ تو سانپ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کاٹ لے گا تو آدمی مر جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا حضرت نے، تم گناہ کو کیوں یہ پوچھتے ہو کہ گناہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ گناہ تو گناہ ہے۔ میرے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، ہر نیکی کے اندر طاقت اور پاور ہے جنت تک پہنچا دینے، اور کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھو، ہر گناہ کے اندر طاقت اور پاور ہے جہنم تک پہنچا دینے۔ تو جب ہر نیکی جنت تک پہنچا سکتی ہے، ہر گناہ جہنم تک پہنچا سکتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ نیکی کرنے کا جو اس کو موقع ملے چوکے نہیں، نیکی کر گزر جائے، اور گناہ کی بات جب سامنے آئے تو یہ نہ دیکھے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو ایسے بچائے جیسے کہ سانپ سے بچاتا ہے، بھاگے گناہ سے، دور رہے گناہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اگر اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ میں ملیں، خوش ہو کر ملیں، تو یہ بھی نیکی ہے، اور یہ معمولی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا اور آپ میری طرف دیکھتے اور دونوں کی نگاہیں ملتی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر کے میری نگاہوں کا استقبال کرتے تھے۔ کبھی مجھے یاد نہیں کہ پیارے نبی نے میری طرف مسکرا کر کے نہ دیکھا ہو۔ کسی مسلمان کی طرف مسکرا کر کے دیکھنا، خندہ پیشانی کے ساتھ میں اس سے ملنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور ہم لوگ بس اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ چلیں گے تو ایسے اسٹائل کے ساتھ میں چلیں گے کہ لگتا ہے کہ کوئی متکبر اعظم آ رہے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوں گے تو روب کے ساتھ میں داخل ہوں گے، بچوں سے ملیں گے تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ملیں گے، سختی سے بات کریں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب بھی تشریف لاتے تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی، اب مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ میرے دوستوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کے اوپر ذرا مسکراہٹ رکھا کریں، روب اور دبدبا پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔
یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسلم شریف میں بہت چھوٹی سی روایت ہے۔ اس کے بعد امام مسلم علیہ الرحمہ نے اسی حدیث پاک کو مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، لمبی لمبی حدیثیں بیان کی ہیں، اس میں متعدد چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شمار فرمائی۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو رسی کی ضرورت ہو کوئی چیز باندھنے کے لیے تو آپ اس کو ایک رسی دے دو، اور اس رسی دینے کو حقیر مت سمجھو۔ اب بتائیے ایک رسی کی کیا اوقات ہے؟ مانگنے پر ہر ایک آدمی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ بھی نیکی کا کام ہے اور تم اس کو حقیر مت سمجھو۔ پھر ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور اس کو تسمے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو تسمہ دے دو اور اس کو حقیر مت سمجھو۔ جوتے کا تسمہ دے دینا بظاہر کتنا چھوٹا سا کام ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو حقیر مت سمجھو۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ڈول میں جو پانی ہے وہ اس مانگنے والے کے برتن میں انڈیل دو جو پانی مانگ رہا ہے، اور اس پانی دینے کو حقیر مت سمجھو۔ یعنی پانی کسی کو پلانا، پانی کسی کو دے دینا، یہ بظاہر کتنا چھوٹا کام ہے۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھائی اگر کوئی پیاس آیا ہے ہم اس کو پانی پلا دیں، تو پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ اس پانی پلانے کو حقیر مت سمجھو۔ ایک دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا کہ کوئی اجنبی شخص کسی نئے شہر میں آیا، وہاں اس کی جان پہچان نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اجنبیت محسوس کر رہا ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، تو آپ اس سے حسن اخلاق کے ساتھ میں پیش آؤ اور اس کی اجنبیت کو دور کر دو، اور اس اجنبیت کو دور کرنے کے عمل کو حقیر مت سمجھو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہو جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دو، لیکن اس کو حقیر مت سمجھو۔ راستے میں آپ نے دیکھا کوئی ڈھیلا پڑا ہوا ہے یا کوئی ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن اس کو حقیر مت سمجھنا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک خود ارشاد فرمائی کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا، وہ راستے پر جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت راستے میں کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف و پریشانی ہوتی ہے، تو اس شخص نے اس درخت کو کاٹ ڈالا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے ہی مغفرت فرما دی کہ تم نے راستے سے ایسے درخت کو کاٹا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، جاؤ ہم نے تمہاری اسی عمل کے اوپر بخشش کر دی۔ تو میرے پیاروں، کوئی بھی نیک کام ہو کبھی آپ اس کو حقیر و معمولی مت سمجھیے گا اور اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ مت دیجیے گا۔ جہاں بھی آپ کو نیک عمل کرنے کا موقع ملے آپ کر گزریے گا، پتہ نہیں بارگاہ الہی کے اندر وہ قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی کی رحمت
یہ تو مغفرت کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کی شان بڑی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ موقع ملے تو میں فوراً اپنے پیارے بندے کی مغفرت کر دوں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے درجے کے بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں، وہ مفسر قرآن بھی تھے، قرآن پاک کی تفسیر کیا کرتے تھے، اور محدث بھی تھے، حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے، فقیہ بھی تھے، مسائل کا استنباط کیا کرتے تھے، لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، اور صاحب نسبت بزرگ اور اللہ والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں اور کمالات ان کے اندر رکھے تھے۔ مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور صاحب نسبت بھی ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے درجے کے اللہ والے گزرے، حضرات علماء کرام تقریباً سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ شاید ہی کوئی عالم ہو جس نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ سنا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جو معاملات ہیں وہ پوشیدہ رکھے ہیں، لوگوں کو دکھلائے نہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی عبرت کے لیے آخرت کے احوال کو لوگوں کے اوپر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ حضرت کیا رہا؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو دنیا میں دین کی خدمت کرنے کے بہت سارے موقع دیے تھے، اللہ نے نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے عمل کی وجہ سے میری مغفرت کی کہ جو بظاہر بہت چھوٹا اور معمولی تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت ایسا وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مغفرت فرما دی؟ فرمانے لگے کہ اصل میں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا حدیث پاک لکھ رہا تھا، اور اس زمانے میں لکھنے کا کام ان پین سے نہیں ہوا کرتا تھا، یہ عمدہ قسم کے پین نہیں ہوتے تھے، بلکہ لکڑی کا قلم اور شیشی کے اندر ڈبیے کے اندر روشنائی ہوا کرتی تھی۔ اس لکڑی کے قلم کو روشنائی کے اندر ڈبو کر تب لکھا جاتا تھا۔ ابھی بھی بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے اس ڈمڈماتے ہوئے چراغ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی میں سے میں بھی ہوں۔ اس قلم دوات کے اخیر زمانے کو ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی لکڑی کی تختی کے اوپر ملتانی پھیر کر کے اس قلم سے نقلیں کی ہیں، یاد ہے نا آپ لوگوں کو بھی؟ اب یہ نئے عمر کے لوگ نہیں جانیں گے اس چیز کو۔ تو اس قلم کا کیا ہوتا تھا بھائی؟ قلم کو روشنائی کے اندر ڈبوتے تھے اور پھر لکھتے تھے، پھر ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھ رہے ہیں، روشنائی میں قلم ڈبو کر نکالا اور کاغذ پہ حدیث لکھنے ہی جا رہے تھے کہ اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کو وہیں روک لیا کہ لگتا ہے یہ مکھی بھوکی یا پیاسی ہے، چلو میں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں، یہ اپنا پیٹ بھر لے پھر اس کے بعد لکھ لوں گا۔ اب 1 منٹ لگا ہوگا، 2 منٹ لگا ہوگا، اس مکھی کا پیٹ بھر گیا اور وہ اڑ کر چلی گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حدیث پاک لکھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سفیان ثوری، تم نے اس مکھی کو پیٹ بھرنے کے لیے جو اپنے قلم کو روکا تھا اور اس کا انتظار کیا تھا کہ وہ اپنا پیٹ بھر لے،
تمہارا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ جاؤ ہم نے تمہارے صرف اس عمل کی وجہ سے ہی مغفرت کر دی۔ ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں کہ صغیرہ نیکی ہے یا کبیرہ نیکی ہے، بڑی نیکی ہے چھوٹی نیکی ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ بتائیے، کوئی بھی نیکی اس کو حقیر مت سمجھو، ایسے ہی کوئی بھی گناہ اس کو چھوٹا مت سمجھو، صغیرہ مت سمجھو۔ پتہ نہیں کون سا گناہ بندے کو جہنم تک پہنچا دے۔ رسالے کے اندر ایک واقعہ ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا تھا، تقریباً آپ لوگوں نے بھی سب نے پڑھا ہوگا، کہ ایک عورت بہت دیندار تھی، بہت نیک پارسا تھی، عبادت کیا کرتی تھی، جس نے بلی پال رکھی تھی اور اس کو باندھ کر رکھتی تھی، کھانے پینے کے لیے نہیں دیتی تھی اور چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا شکار خود کر لے۔ ایک دن بیچاری وہ بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، تو اس پارسا عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بلی کے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جہنم میں پہنچا دیا۔ ایک ہی تو گناہ کیا تھا لیکن جہنم اس کا ٹھکانہ بنا۔ ایک واقعہ بھی یاد آیا، حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے خود لکھا ہے اس کو، اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت بیان القرآن، قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ حضرت نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے بیان القرآن کے نام سے، جو بہت مشہور و معروف تفسیر ہے۔ اس کے بارے میں حضرت کا یہ معمول تھا کہ حضرت اوپر ایک کمرے کے اندر بالکل تنہا تشریف لے جاتے اور بہت یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر تفسیر لکھتے تھے۔ اسی دوران حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑی پیرانی صاحبہ کہیں پر تشریف لے جا رہی تھی صبح کے وقت، تو جاتے جاتے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کہہ گئی کہ مرغیاں دربے کے اندر بند ہیں، جسے کہتے ہیں ہم لوگ کھڈا، مرغیاں کھڈے کے اندر بند ہیں اور ابھی ان کے کھلنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، کھولیں گے تو ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار ہو سکتی ہیں، لہذا آپ تھوڑی دیر کے بعد میں بس ان کو کھول لیجئے گا۔ پیرانی صاحبہ کہہ کر چلی گئی اور حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کھڈا کھولنا بھول گئے۔ جب تفسیر لکھنے کا وقت آیا تو حضرت پورا اہتمام کر کے وضو وغیرہ ساری ضروریات سے فارغ ہو کر تنہا کمرے میں تشریف لے گئے اور جا کر بیٹھ گئے کہ تفسیر لکھنا شروع کریں۔ تو فرما رہے ہیں کہ بیٹھا رہا، سوچتا رہا اور بہت غور کرتا رہا، لیکن کوئی مضمون ذہن میں نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو علمی فیضان جاری ہوتا تھا وہ فیضان رک گیا۔ جو مضامین اللہ تبارک و تعالی حضرت کے قلب کے اوپر الہام فرماتے تھے وہ مضامین آنے بند ہو گئے۔ حضرت بے چین ہے، پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج کیا ہوا ہے۔ اللہ والوں کا تو معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دماغ کام نہ کر رہا ہو، عقل کام نہ کر رہی ہو، تو کیا کہیں گے؟ چائے نہیں پی، ذرا چائے منگاؤ۔ فوراً فون کر کے کہیں گے بھائی ذرا چائے بھیجنا ہے، کڑک سی چائے نہیں پی ہے۔ اس کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن اللہ والوں کا معاملہ بھائی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ فوراً حضرت نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ میرے کس گناہ کی وجہ سے مضامین کی آمد بند ہو گئی ہے، میرے اوپر ظاہر فرما دیں تاکہ میں اس کا تدارک کر سکوں۔ اللہ نے فوراً دل میں ڈالا اور خیال آیا کہ ارے میرے بندے، میری ایک مخلوق تمہاری وجہ سے بھوکی پیاسی بند ہے، جس کو بھوک اور پیاس کی تکلیف ہو رہی ہے، تو تم میری مخلوق کو تکلیف پہنچا کر یہ چاہتے ہو کہ میری طرف سے رحمت کا فیضان جاری ہو جائے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا فوراً حضرت سمجھ گئے، اٹھے اور گئے، اور جانے کے بعد مرغی کا کھڈا کھولا
ان کو دانا پانی ڈالا اور آ کر کے بیٹھے تو فوراً پھر وہی قلب کی کیفیت واپس آ گئی اور مضامین آنے شروع ہو گئے۔ میرے عزیزوں دوستوں، اللہ والے اگر ان سے بھولے سے بھی کوئی چوک ہو جائے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ تو وہ ہیں جو رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، چھپ کر نہیں اعلانیہ طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کو ایسا معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں کہ کبھی اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کے دل گناہ کرنے کی وجہ سے بالکل سیاہ اور مردہ ہو چکے ہیں، اور گناہ کی جو ظلمت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔